مسلمان میں کے ماننے میں اور غیر مسلم کے ماننے میں فرق کیا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں مرنا ہے اور بھی مانتے ہیں مرنا ہے، لیکن فرق کیا ہے، حد امتیاز کیا ہے؟ تو قرآن نے ہمیں اشارہ کیا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرق یہ ہے، قرآن نے بتایا۔ مانتے ہم بھی ہیں، مانتے وہ بھی ہیں، لیکن ہمارا ماننا کس حد تک ہے اور غیر مسلم کا ماننا کس حد تک ہے؟ غیر مسلم کا ماننا یہ ہے کہ مرنا ہے اور بالکل ختم، کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ دنیا ہے۔ لیکن جو مذہب اسلام کو مانتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں، جو دین فطرت کو مانتے ہیں، ان کا عقیدہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ یہ نہیں کہ صرف مرنا ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد تمہاری حاضری اس خدا کے سامنے ہونی ہے جو تمہارے ڈھکے کو بھی، چھپے کو بھی، ظاہر کو بھی، باطن کو بھی جانتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیٹیگری ہے ہمارے اور ان کے درمیان میں جو حد امتیاز ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے مرنے والا، اب وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے تو کس حال میں ہونا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے گھروں سے نہ جانے کتنے لوگ چلے گئے، سینکڑوں جنازے کاندھے پر اٹھائے اور قبرستان تک پہنچا دیے، سینکڑوں قبروں پہ مٹی ڈال دی۔ کیا کوئی ایک جنازہ بھی ہمیں یہ بتا سکا، یہ اشارہ کر سکا، یا کسی جنازے سے ہم یہ سبق سیکھ سکے کہ ہماری پیشی اگر خدا کے سامنے ہو گئی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ کا نذرانہ قبول ہے، اب بیٹھ جانا، سننا ہے نا، اب مت اٹھ کے آنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حوصلے کو سلامت رکھے اور شفا و صحت عطا فرمائے۔ آپ نے غور کیا یا پھر یہ کہ ہمیں کبھی غور کرنے کا موقع نہ ملا؟ اور غور کرنے کی بات تو ایسی ہے قاری منظار صاحب، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم نے بھی سینکڑوں میں کو دیکھا ہے اور ان حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، یہ ہمارے بزرگ اس محفل کے سب سے زیادہ عمر دراز، اللہ تعالیٰ انہیں مزید عمر عطا فرمائے، انہوں نے تو نہ جانے کتنی بار دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ وہیں قبر پر کھڑے ہو کر دو تین ہاتھ ہٹ کے آپ اس کی گفتگو سنیں تو وہ کہتا ہے کہ یار آج فلاں پلاٹ بیچنا ہے، آج فلاں جگہ جانا ہے، آج یہاں جانا ہے، آج یہ کام کرنا ہے، آج وہ کام کرنا ہے، کہاں؟ قبرستان میں کھڑا ہو کے، جبکہ اس کے اور موت کے درمیان میں ایک ہاتھ کا بھی فاصلہ نہیں۔ اسلام سے اگر آخرت کا تصور ہٹا دیا جائے تو کچھ نہیں بچے گا۔ اسلام ہی آخرت کے تصور کا نام ہے۔ جزائے دارین جو ہوتی ہے کہ دونوں جہان میں اللہ جزا عطا فرمائے، تو فوکس دنیا پر کم ہونا چاہیے، آخرت پر زیادہ، کہ دنیا میں ملے نہ ملے لیکن آخرت جو کہ سب سے بڑی زندگی وہاں ملنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے دیکھا ہے ہمارے گھر میں انتقال ہوا اور ہم نے کاندھے پہ اٹھایا اور قبرستان میں پہنچایا۔ اب یہاں پر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغبس۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی کو دفن کر کے آتے ہو، منو مٹی اس کے سینے پہ ڈالتے ہو، اور جب واپس آتے ہو، آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لیٹا ہوا ڈوبے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے۔ ہمارے اندر ماحول یہ ہے کہ ہمارا قریبی اگر کوئی جاتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، لیکن موت کا نام کہتے ہیں ہمارے سماج معاشرے میں کہ گالی نہیں۔ اگر کسی کا بیٹا ختم ہوا، ماں ختم ہوئی، تو زیادہ سے زیادہ اسے 10 میں 20 میں 40 میں تک یاد رکھا، اور اس کے بعد نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے بیٹے ایسے ہیں، میں باپ کو نہیں کہوں گا،
باپ جوان بیٹے کا صدمہ نہیں بھولتا، ماں جوان بیٹے کا صدمہ نہیں بھولتی ہے، لیکن یہ جو بیٹا ہے، اور سارے بیٹے بھی ایسے نہیں ہیں، 40ویں کے بعد باپ کی قبر کا نشان بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن اگر پھر آپ اسلام کا تصور دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ اے بتا، اسلام بتا جو ہمارے گھر سے چلا گیا، کیا ہمارا اور اس کا رابطہ ٹوٹ گیا یا اب بھی قائم ہے؟ کیا یہ 10ویں 20ویں 30ویں 40ویں یا بہت سے بہت برسی تک قائم تھا، یا قیامت تک جاری رہے گا یہ رابطہ، یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا؟ اس سوال کا جواب لینے کے لیے نبی کونین کی اس حدیث کو غور سے سننا پڑے گا۔ سرکار ارشاد فرماتے، جب تم کسی کو دفن کر کے آتے ہو تو وہ لیٹا ہوا، جو لیٹنے والا ہے، جو قبر کے اندر ہے، وہ ڈوبے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ اس لفظ پر توجہ دیں، ڈوبے ہوئے پر، تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کوئی پانی میں ڈوبے، دریا میں ڈوبے، سمندر میں ڈوبے، ڈوبنے والا فریاد کرتا ہے۔ ڈوبنے والا فریاد کیا کرتا ہے؟ ارے کوئی مجھے بچا لو، کوئی مجھے بچا لو، کوئی مجھے بچا لو۔ چاہے وہ دریا میں ڈوبے، سمندر میں ڈوبے، کسی بھی جگہ ڈوب جائے، وہ یہ چاہتا ہے اللہ کہیں سے کوئی تیراک بھیج دے جو میرا کاندھا پکڑ کے مجھے کنارے تک، ساحل تک پہنچا دے۔ کوئی بھی ڈوبنے والا ہو، پانی میں ڈوبنے والا ہو، وہ غوطہ خور کا انتظار کرتا ہے۔ غربت میں ڈوبنے والا ہو، وہ مسیحا کا انتظار کرتا ہے۔ بیماری میں ڈوبنے والا ہو، وہ ڈاکٹر اور اچھے حکیموں کا انتظار کرتا ہے۔ کسی بھی سچویشن میں ڈوبنے والا اس سے متعلق کسی ماہر کا انتظار کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جسے ہم دفن کر کے آ گئے، سرکار فرماتے ہیں وہ ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہے۔ یا رسول اللہ، پانی میں ڈوبنے والا تیراک کا انتظار کرتا ہے، غربت میں ڈوبنے والا کسی مالدار کا انتظار کرتا ہے، لیکن یا رسول اللہ، وہ جو جس کے سینے پہ تختے لگا دیے، وہ جو مٹی ڈال دی منو، اور وہ جو اکیلا ہے، تنہائی میں پڑا ہے، وہ کس کا انتظار کرتا ہے؟ تو گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، ینتظر اجابتا تلحقہ من اب او ام او صدیق۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ لیٹا لیٹا اپنے باپ کی دعائے مغفرت کا انتظار کرتا ہے، وہ لیٹا لیٹا اپنے بھائی کی دعائے مغفرت کا انتظار کرتا ہے، وہ لیٹا لیٹا اپنے ایسے نیک بیٹے کی دعائے مغفرت کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی ہو ایک مرتبہ الحمد پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کر دے، اس کا کچھ نہ جائے، میری یہاں کی زندگی آسان ہو جائے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسند اعلی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ حیدری زندہ باد۔ اس حدیث پاک سے میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ جتنا بھی مجھے وقت دو گے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کا وقت رائے گا اور بیکار نہ کرے۔ اس 10 منٹ یا 8 منٹ کی تقریر سے آپ کو یہ سبق ملا حدیث کے ذریعے کہ جو ہمارے گھروں سے چلے گئے قبرستان میں ہیں، ان سے ہمارا تعلق ٹوٹا نہیں ہے نا؟ ٹوٹا، بولیے ٹوٹا۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اب ہم اپنے گھر سے جانے والے کو صرف 10ویں تک نہیں، صرف 20ویں تک نہیں، صرف 40ویں یا برسی تک نہیں، جب تک زندہ رہیں گے یاد کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انتظار کر رہا ہے۔ کسی میاں محمد نے نہیں کہا، حضرت محمد فرماتے ینتظرو، وہ انتظار کر رہا ہے۔ بابا سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ انتظار کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ اور آپ ذرا سوچیں، آپ کو پیاس لگتی ہے اور آپ گھر میں کسی سے کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، یا اپنی بیوی سے، بیٹی سے، کسی سے کہتے ہیں مجھے پانی لاؤ، تو جب تک آپ کے ہاتھ میں گلاس بھر کر پانی نہ آ جائے آپ انتظار میں رہتے ہیں، ہے نا؟ اور حلق خشک ہوتا، اور کہیں 1 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ چیخ پڑتے ہو، ارے تو کیا مارے گا مجھے پیاس سے جو ابھی تک پانی نہیں لایا؟ تو میں آپ کو یہ مثال دے کے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی سی پیاس، اس کا اتنا سا انتظار،
وہ برداشت نہیں آپ کو، وہ جو منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، اس کے انتظار کی تڑپ کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے انتظار کی تڑپ کا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو بھول گئے اسے، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں اے زندہ انسان، اے باپ کہ تیرا بیٹا، اے بیٹا کہ تیرا باپ، اے ماں کہ تیرا بیٹا، اے بیٹا کہ تیری ماں، تیرا بھائی، تیرا دوست انتظار کر رہا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو بھی نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد صرف ہمیں یہ کرنا ہے، الحمد شریف ہمیں یاد ہی ہوتی ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ تم قل هو اللہ شریف پڑھتے ہو، آپ الحمد شریف پڑھی، قل هو اللہ شریف پڑھی۔ بہت سارے لوگ قاری منظار صاحب سے، مولانا فیض اشرفی صاحب سے، قاری ذوالفقار صاحب سے، ان سے کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے جو ہے وہ پڑھوا دیا قرآن شریف، بخشنے آ جاؤ۔ بخشنے کا تصور کیا ہے؟ بخشنے کا، یا کوئی بھی عالم، مفتی، سید ہوں، میاں ہوں، پیر ہوں، جو بھی ہے وہ کام کرتے ہیں جو آپ بھی کر سکتے ہو۔ کتنا سا کام دیا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو بھی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے نماز پڑھنے کے بعد بیٹھیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ شریف پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیں، مولا تو جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہاتھ اٹھا دے، مولا تو جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میری نیت کو تو جانتا ہے، میں نے یہ کس لیے پڑھا ہے۔ اے مولا یہ قبول کر لے، اور اس کا ثواب میرے والد کو، میرے بیٹے کو، میری ماں کو، میرے فلاں دوست کو، فلاں بھائی کو پہنچا دے۔ تمہارا کچھ نہیں جائے گا، اس کی دنیا آباد ہو جائے گی، اس کی دنیا آباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے ایک مثال سمجھئے، دنیا میں آپ رابطہ رکھتے ہیں نا، رابطہ، کوئی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، ختم کر دوں یا بڑھاؤں آگے؟ جاری رکھیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم اس کے نہیں قائل جو سر سے گزر جائے، وہ بات کرو یارو جو دل میں اتر جائے۔ اچھا، آپ مثال کے طور پر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، میں کھلی بات کہنے کا عادی ہوں، رشتہ داری میرے پیارو، آپ تو مجھ سے بڑے بھی ہو گئے عمر میں، میرے برابر کے بھی ہیں، مجھ سے چھوٹے بھی ہیں، مجھ سے زیادہ زمانہ دیکھا ہے، میرے برابر بھی دیکھا ہے، مجھ سے کم بھی دیکھا ہے۔ رشتہ داری چلتی ہے ایسے، آپ اپنا ہاتھ کھینچ دیں، ادھر رشتہ داری ختم۔ کسی کی لڑکی کی شادی ہے رشتہ داری میں تو پیسہ، آپ کے یہاں شادی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ نوتے آئے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ نوتے آئیں یا دیں یا لیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندوں میں رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ لیتے دیتے رہو۔ زندوں میں رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ آپ سیکریفائز کریں، کچھ وہ سیکریفائز کریں، کچھ آپ دیں، کچھ وہ دیں، کبھی آپ لیں، کبھی وہ لیں، یہی طریقہ ہے نا۔ یا رسول اللہ زندوں میں تو طریقہ یہ ہے کہ کچھ لین دین، ہیپی برتھ ڈے پہ کچھ دے دیا، کسی کے شادی میں کچھ دے دیا، پیسہ، یہ ہے، یہ تحفہ ہے زندوں میں رابطہ قائم کرنے کا۔ یا رسول اللہ وہ جو چلے گئے ان کا ہمارے ساتھ رابطہ کیسے جڑا رہے، فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین تمہیں دیا ہے نا، طاہر پور کے غیور مسلمانوں، وہ لاوارث دین نہیں ہے، وہ لاوارث دین نہیں ہے۔ تمہارے زندگی کے ہر گوشے میں آپ کی رہنمائی کرے، سوال کریں، کوئی دنیا کا ایسا سوال نہیں جو اسلام کے پاس اس کا جواب نہیں۔ یا رسول اللہ دنیا داروں کا تعلق پیسے سے، توپ و طائف سے چلتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ جو چلے گئے قبر کے اندر ہیں ہمارے قریب، ان سے ہمارا رابطہ کیسے قائم رہے؟ تو سرکار ارشاد فرماتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا حَدْيَةَ الْأَمْوَاتِ مِنَ الْأَحْيَاءِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، کہ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ رابطہ قائم رہے گا، رابطہ قائم رہے گا۔ تو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ کبھی ان سے رابطہ ہمارا قیامت تک ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اگر موت ایمان پہ ہوئی، اور اگر موت ایمان پہ نہیں ہوئی، اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ
العیاذ باللہ، تو پھر آپ ایک آیت نہیں پورا قرآن، ایک پیر نہیں دنیا کے سارے پیر لا کے بٹھال دو. یہاں تک کہ میں ایک اشارہ کروں گا، اگر مرنے والا بے ایمانہ ہے تو نبی بھی نماز جنازہ پڑھ دیں اس کی، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. نبی بھی اپنی قمیص اس کے کفن کے لیے دے دے، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ موت ایمان پر ہوئی، اور جو موت ایمان پر ہوئی ہے، اللہ اکبر، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ تو اسلام پر، اور موت دے تو ایمان پر. اچھا موت ہے کیا؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ڈیتھ؟ موت کی پریبھاشا کیا ہے؟ تو آپ سب لوگ سیدھا سادہ جواب ہے، جسم سے روح کے نکل جانے کا نام موت ہے. جسم سے روح کے نکل جانے کا نام موت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اچھا خاصا چل رہا ہے، ٹہل رہا ہے، پھر رہا ہے، روح باقی ہے، اور اچانک ختم، نہ ہاتھ ہل رہا، نہ آنکھ ہل رہی، نہ کچھ ہو رہا، نہ بول رہا، نہ بات کر رہا، تو سمجھ لیے کہ وہ یعنی اس کے اندر سے روح نکال دی. یہ تو ڈیفینیشن، یہ پریبھاشا وہ ہے جو ہماری سطحی ذہن والوں کی ہے کہ جسم سے روح کے نکل جانے کا نام موت ہے. لیکن ایک مرتبہ تاریخ کے جھروکوں سے آؤ فاران کی چوٹی پہ چلتے ہیں. نبی کونین جلوہ گر ہیں اور آواز دے رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. نبی نے سچی بات کہی تھی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے بھی تو نہیں، ہے نا، ہے بھی تو نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ صرف اسی کے آگے جھکے گا. نیچے کھڑے تھے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ وہ فلانے ڈھمکانے، اپنے وقت کے ترم خاں، سب کھڑے تھے. انہوں نے کہا نبی انہوں نے کہا محمد یہ کون سی نئی بات کرتے ہو؟ کہا کہ یہی بات تو حق ہے، یہی بات سچی ہے. مختصر یہ کہ وہ تمام لوگ جن کے سامنے رسول اللہ کی وحدانیت کا اقرار فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ لوگ جو سامنے تھے سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے. اور مانتے بھی کیسے؟ اگر مان لیتے تو اس کا کیا ہوتا؟ وہ جو 365 خانے کعبہ میں رکھے، اگر مان لیتے تو اس کا وہ کاروبار ٹھپ ہو جاتا نا، وہی کاروبار ٹھپ ہو جاتا. تو اس لیے ہم تو نہیں مانیں گے. یہی بات آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی کہ انہیں دین کی بات تبھی اچھی لگتی ہے جب ان کے مطلب کی ہوگی. اور جہاں امام صاحب نے تقریر کر دی سود پر جمعے میں، تقریر کر دی شراب پر جمعے میں، تو پھر نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا دروازہ امام صاحب کا حجرہ. امام صاحب ایمانداری سے بتائیو کس نے کہی تھی اس پہ تقریر کرنے کو؟ تو امام صاحب کہیں گے وہی مجھ سے کون گائے گا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، سود مت کھاؤ، شراب مت پیو، زنا مت کرو. تو تکلیف ہوتی ہے. ایک بات بتائیے، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز، یہ مسلمانوں سے تو کہا جائے گا، کوئی اور قوم سے کہا جائے گا؟ نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے تو نبی کی بات آپ سے کہی جائے گی، کسی اور سے کیوں کہی جائے گی؟ تو ان لوگوں کی جب تک طبیعت پر موافقت تھی رسول اللہ کے کردار کی کہ ٹھیک ہے کوئی زیادہ ہمارے مشن کے آڑے نہیں آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بھی بہت اچھا رابطہ کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی سرکار نے ان کے تابوت میں کیل ٹھوکی اور کہا کہ ایک اللہ کو مانو، بلبلا اٹھے اور کہنے لگے کہ نہیں مانیں گے. سرکار نے فرمایا ماننی پڑے گی. انہوں نے کہا نہیں مانیں گے. سرکار نے کہا ماننی پڑے گی. یہی تکرار چل رہی تھی، ماننا پڑے گی نہیں مانیں گے، ماننا پڑے گی نہیں مانیں گے. یہی تکرار کے درمیان میں سدرا کے مکی، جبریل امی، روح الامی وحی الہی لے کر کے آئے، یا رسول اللہ انک لا تسمع الموتى، یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے. کیا جملے ہیں، یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے. ہم ڈیفینیشن کر رہے تھے، موت کو پریبھاشت کر رہے تھے، موت کو
بتا رہے تھے کہ موت یہ ہے کہ جسم سے روح کے نکل جانے کا نام موت ہے، اور قرآن ڈکلیئر کر رہا ہے یا رسول اللہ یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے۔ اب قرآن نے مردہ کس کو کہا؟ ان کو جو مر گئے تھے؟ نہیں، ابو جہل زندہ تھا، انکار کر رہا تھا، قرآن نے کہا مردہ۔ عتبہ اور شیبہ زندہ تھا، قرآن نے کہا مردہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم چلے تھے موت کو سمجھنے کے لیے موت کیا ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ یہ تاریخ کے جھروکوں سے ہم نے جھانک کے دیکھا یہاں تو اور ڈیفیکلٹ ہو گیا مسئلہ کہ قرآن نے تو زندوں کو مردہ کہا۔ تو اے قرآن ذرا یہ بتا، یہ جو مکے میں ابو جہل چلتا ہے پھرتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے عتبہ شیبہ رشتہ داری نبھاتا ہے، تیری نظر میں یہ مردہ ہے، لیکن قرآن ذرا بتا کربلا کے میدان میں نبی کونین کے ناموس کی خاطر جو حضرت عباس نے اپنے بازو دیے، حضرت علی اصغر کا بچپن چلا گیا، علی اکبر کی جوانی چلی گئی، حضرت امام علی مقام نے اپنا سر دے دیا، اے قرآن ذرا یہ بتا کیا یہ مردہ؟ یہ جو یہ جو فاران کی چوٹی پہ نبی کے سامنے چل رہے ہیں پھر رہے اٹھ رہے بیٹھ رہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مردہ۔ لیکن قرآن ذرا یہ بتا کربلا کے میدان میں جو رسول اللہ کے ناموس کے لیے شہید ہوئے، سر الگ ہے، بازو الگ ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اے قرآن بتا کیا یہ مردہ ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے خاموش، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حوصلہ، حضرت علامہ صاحب وہابیہ صاحب معظمی، نعرہ رسالت سبات زندہ باد۔ قرآن نے کربلا والے جنہوں نے گردنیں کٹا دی، بازو کٹا دیے، جوان بیٹوں کو دے دیا، اون محمد کی لاشیں بے گور کفن پڑی ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے خبردار انہیں مردہ مت کہنا۔ اور قرآن کی دوسری آیت کری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہنا تو دور کی بات ہے انہیں مردہ سوچنا بھی مت، کہنا تو دور کی بات ہے انہیں مردہ سوچنا بھی مت۔ اب دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ایک کو قرآن مردہ سوچنے بھی نہیں دیتا لیکن بظاہر وہ چلے گئے، اور ایک کو قرآن زندہ جو ہے جو چل رہے ہیں تکرار کر رہے ہیں نبی سے بحث کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے۔ اب یہ دو حیثیتیں کھل کے ہمارے سامنے آئیں، طاہر پور کے غیور مسلمانوں اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ فیصلہ موت کی ڈیفینیشن اپنے آپ سے کرو گے یا قرآن سے کرواؤ گے۔ اگر اپنے آپ سے کرو گے تو یہی کہو گے جسم سے روح کے نکل جانے کا نام موت ہے، لیکن اگر قرآن سے اس کی ڈیفینیشن پوچھو گے تو قرآن کہے گا نبی سے وفاداری کا نام زندگی ہے اور نبی سے غداری کا نام موت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ سبحان اللہ، بہت نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نبی سے وفاداری کا نام موت ہے، نبی سے وفاداری کا نام زندگی ہے اور نبی سے غداری کا نام موت ہے۔ اچھا اور آسان کر دوں، ابو جہل کو نبی کی غداری نے زندہ نہیں رہنے دیا اور حسین کو نبی سے وفاداری کرنے نے مرنے نہیں دیا، اور آج بھی اتنی پابندیوں کے بعد بارڈر پار سے آواز آتی ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ساری تقریر کا نچوڑ یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ مرنا ہے، اور نہ اس میں الجھو کہ فلاں مانتا ہے ڈھماکہ نہیں مانتا، اس میں رہو کہ نبی سے وفاداری کا نام زندگی ہے اور نبی سے غداری کا نام موت ہے۔ اگر نبی سے غداری کرنے والا
سال نہیں 1000 سال بھی جیے، قرآن اسے زندہ نہیں کہے گا، نہیں کہے گا، نہیں کہے گا۔ اور نبی کا وفادار 1 سال کی زندگی گزار کے چلا جائے، قیامت آ جائے گی، لیکن قرآن اسے مرنے نہیں دے گا۔ کیا وجہ ہے طاہرپور کے غیور مسلمانوں؟ ابو بکر کو گئے زمانہ ہوا، لیکن ہماری محفل میں آج بھی زندہ۔ عثمان غنی کو گئے زمانہ ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم کو گئے زمانہ ہوا، ارے مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کو گئے زمانہ ہوا، ہمارے سینوں میں آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے پیارو، باتیں کرنے کے لیے تو بہت ہیں، لیکن آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ مرنے کی فکر نہ کریں، بلکہ مرنے کے بعد اپنے خدا کو منہ دکھائیں، ہے نا؟ جب تک جئیں نبی کا وفادار بن کے جئیں، جب تک کتنی بھی موت، جب نبی سے وفاداری ہوگی تو موت سے ڈر نہیں ہوگا، ہے نا؟ اور جو نبی کا وفادار جب اس دنیا سے جاتا ہے نا تو امام عشق و محبت کی بولی بولتا ہوا جاتا ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ رسول اللہ کی محبت کا چراغ اندھیری قبر میں روشنی پیدا کرے گا۔ نبی کونین کی محبت اپنے دل میں لگا لو، ان کی آگ لگا لو اپنے سینے میں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے بچے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا لے۔ رسول اللہ کی محبت کی آگ سینے میں لگائیے، اور اپنا صبح سے لے کر کے شام تک نبی کی وفاداری میں اپنی زندگی طے کیجئے۔ فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجئے، اس لیے کہ وفاداری نماز سے شروع ہوتی ہے نا؟ یہی وجہ ہے روز اول کے جا گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ وفادار کتنے ہی بڑے ہو، اچھا 5 منٹ 15 منٹ دیے تھے، لیکن میں 5 منٹ بتاؤں۔ میں نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، 2 طرح کے مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان تو وہ ہے جو اندر سے بھی اور باہر سے بھی دکھتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ دوسرا مسلمان یہ ہے، اب تو محرم بھی آنے والے ہیں، پھر اس کے بعد تو پورا سلسلہ ہے ربیع الاول، ربیع الثانی، دیگے پہ دیگے، دیگے پہ دیگے، اب تو دیگے اور حلیم کے مہینے آنے والے ہیں، ہے نا؟ تو میں جو بتانا چاہتا ہوں، دوسری کیٹیگری کا مسلمان بتانا چاہتا ہوں، دیگے اور بریانی والا، ہے نا؟ آپ دیکھیں گے کہ چھت پر جھنڈا رسول اللہ کا، توجہ چاہوں، میں زیادہ ہنسانے کا قائل نہیں ہوں، جو بات ایسا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بات سمجھانے کے لیے مائنڈ کو فریش کیا جاتا ہے، بس اسی نظریے سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ چھت پر نظر ڈالو گے تو ایسا لگے گا اس سے بڑا کوئی نبی کا عاشق نہیں، اور اس کی زندگی پہ نظر ڈالو گے تو ایسا لگے گا کہ اس سے بڑا کوئی بے وفا نہیں۔ ایک بات بتائیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقین مدینہ کی فہرست جاری کروائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو ان کی فہرست تھما دی۔ ان کے پاس تھی مدینے میں کتنے منافق کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ یعنی زبان سے کچھ اور دل میں کچھ۔ زبان سے تو یہ ہوگا رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں انہیں منافق کی شرڑی میں نہیں ڈال رہا ہوں، لیکن بات آ گئی تو کہتا ہوں، کیونکہ میں یہ دنیا کا کوئی بھی عالم اس وقت میں نبی کے اس دنیا کے پردے کرنے کے بعد، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، کوئی عمر فاروق اعظم ہو، غوث اعظم، کسی کو منافق کہنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ نفاق یہ علم غیب سے متعلق ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو کام ہے وہ منافقوں والے، اسی لیے قرآن میں کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے بھی گہرا طبقہ ہے جس میں منافق جہنم میں رہیں گے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں۔ نفاق سب سے خطرناک چیز ہے، اسی لیے فرمایا آیت المنافقی ثلاثۃ،
یہ نہیں فرمایا منافق کو پہچانا کیسے جائے گا کہ یہ بتا دے کہ یہ فلاں آدمی، یہ تو صرف نبی کو اجازت تھی اور نبی کو علم غیب تھا، تو آپ نے ایک فہرست بنا دی کہ فلاں عبداللہ ابن ابی یہ جو ہے ودیعہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، نام بزد۔ لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں ان کی علامتیں دیکھنی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی ان جیسا بھی ہے جن کے نام نہیں لکھے لیکن وہ اگر ایسا ہے تو اس کی 3 پہچان ہے۔ آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ منافق کی پہچان ہے۔ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، اس کے پاس اگر کوئی امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ اچھا ہم بھی اگر اپنے اندر غور کریں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن، اور امام حسین کے نام پہ تو دیکھنا اب 10 دن کیسے یہ حسینی بن کے گھومے گا، اور سارے جتنے ہیں ان میں اکثر کی بات کر رہا ہوں نماز کے قریب کوئی نہیں آئے گا، جبکہ انہیں پتا ہے 10 دن یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جو گزارتے ہیں، امام حسین نے نماز ہی کے لیے قربانی دی ہے۔ جو یہ حسین کا نام لینے والے بھی نماز کے قریب نہیں جاتے، غوث پاک کی دیگیں بنائیں گے لیکن مسجد کے قریب نہیں جاتے، رسول اللہ کے یوم ولادت کا جلوس نکالیں گے لیکن نماز کے قریب نہیں ہے۔ تو یاد رکھے امام حسین ہو یا غوث پاک ہو، کبھی زندگی میں ان کی نماز چھوٹی نہیں، کبھی زندگی میں انہوں نے اپنی زبان سے جھوٹ بولا نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم غوث اعظم نہیں بن سکتے، لیکن جب ہم نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے غلاموں میں ہمیں ضرور شامل کرے گا، انشاءاللہ ہمیں ان کے غلاموں میں شامل، اور یہی چاہیے ہمیں غلامی ہی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے امام نے کہا تھا تجھ سے در سے سگ سے ہے ہم کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ڈالے، زندگی کا کیا ہے یہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے، اس سے زیادہ نازک کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کریں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس حال میں آئے کہ ہم نبی کے وفادار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے گھر سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی وقت ملا تو پھر اس سے آگے گفتگو۔ صرف آپ حضرات کے 2 منٹ لوں۔